هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل نمبر 17، عوامل لفظی و معنوی۔ عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ عوامل عامل کی جمع ہے، اور عامل کا مطلب ہوتا ہے جو مؤثر ہو، اثر ڈالنے والا ہو، اور معمول کہتے ہیں جو اثر قبول کرنے والا ہو۔ تو جتنے بھی عوامل ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے لفظی اور دوسرا ہے معنوی۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہری لفظوں میں موجود ہو، جیسے علی الارضی میں علی نے ارض کو مجرور کر دیا، جاء زیدن میں جاء نے زیدن کو مضموم کر دیا۔ تو یہ جو عامل ہے، مثال کے طور پر علی ہے اور جاء جو فعل ہے، ان کا جو عمل ہے وہ لفظوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ارض پہلے اس پہ کوئی اعراب نہیں تھا، اور جب اعلیٰ اس پہ داخل ہوا تو اس نے اس کو جر دیا۔ اسی طرح زیدن جائز پر جب داخل ہوا تو اس نے اس کو ضمہ دے دیا، تو اس کو کہا جائے گا عامل لفظی۔ کہہ رہے ہیں لفظی عامل کی تین قسمیں ہیں، نمبر 1 ہے حروف، نمبر 2 ہے اسماء، اور نمبر 3 ہے افعال۔ یہ ترتیب ہے لفظی عامل کی۔ فصل نمبر 18، حروف عاملہ در اسم، یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف۔ اب ترتیب اور بیان کریں گے۔ تو پہلی قسم کو لیا انہوں نے، تو اسم پر عمل کرنے والے حروف، جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے حروف جر، جو اسم کو زیر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں، اور ان کو یہ شعر کی شکل میں آپ یاد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نظم کو یاد کرنا بمقابلہ نثر آسان ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب سے یاد کرنا ہے ہمیں۔ باو تاو کاف لامو واو منزو مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ اب ان کا جو عمل ہے وہ مثال لے کے سمجھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا جو عامل تھا وہ تھا با، تو اس کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ مررتو بزیدین، اس میں با یہ حرف جر ہے، زید اسم ہے، اور اس پہ اس نے داخل ہو کر اس کو زیر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حرف تھا تا، تاللہ لافعلن کذا، اس پہ تا جو ہے اللہ جو ایک اسم ہے، اس پہ داخل ہوا ہے، اس نے اس کو زیر دیا۔ زیدن کالاسد، اس کے اندر جو عامل ہے وہ ہے کاف۔ الحمدللہ، اس کے اندر عامل ہے لام۔ واللہ لافعلن کذا، اس کے اندر جو عامل ہے واو ہے۔ زیدن فی الدار، اس کے اندر عامل فی ہے۔ سألتہ عن امر، اس کے اندر عامل عن ہے۔ قام زیدن علی السطح، اس کے اندر عامل علی ہے۔ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، اس کے اندر عامل منذ ہے۔ جاءنی القوم خلا زیدن، اس کے اندر عامل خلا ہے۔ رب عالم یعمل بعلمہ، اس کے اندر عامل رب ہے۔ جاءنی القوم حاشا زیدن، اس کے اندر عامل حاشا ہے۔ جاءنی القوم عدا زیدن، اس کے اندر عامل عدا ہے۔ سرت من الہند الی المدینۃ، اس کے اندر عامل جو ہے من بھی ہے اور الی بھی دونوں ہے۔ اکلت السمکۃ حتی رأسها، اس کے اندر عامل حتی ہے۔ ما جاءنی زید مذ 5 ایام، اس کے اندر عامل جو ہے مذ ہے۔ تو یہ تھا پہلے قسم حروف جر۔ دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو عمل میں فعل کے مشابہ ہوں، جو اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جس طرح فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، اسی طرح حروف مشبہ بالفعل کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے۔ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح جو حروف مشبہ بالفعل ہیں
یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو جو فعل کے ساتھ مشابہت ہے کچھ یوں ہے، اور اچھی ہے انا اور انا کأنا لیت لیکن لعل اسم کے ناصب ہے اور رافع خبر کی دائمہ، اس شعر کی شکل میں۔ تو جو حروف شبہ فعل ہیں وہ یہ ہیں انا انا کأنا لیت لیکن لعل۔ مثال لیں گے ان زیدن قائم، اس کے اندر عامل انا ہے۔ بلغنی ان زیدن منطلق، اس کے اندر عامل جو ہے انا ہے۔ کأن زیدن اسد، اس کے اندر عامل کأن ہے۔ غاب زید ولکن بکرا حاضر، اس کے اندر عامل لاکن ہے۔ لیت زیدن قائم، اس کے اندر عامل لیت ہے۔ لعل السلطان یکرمنی، اس کے اندر عامل لعل ہے۔ تو ان تمام حروف کے عمل کو دیکھیں گے تو یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تیسری قسم ہے ما ولا، جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا جو ہے افعال ناقصہ میں سے ہے، اور افعال ناقصہ یا فعل ناقص اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو ما ولا جو ہے یہ بھی عمل کے اندر لیسا کے مشابہ ہیں۔ ما ولا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، یعنی انا و انا جو عمل کرتے ہیں اس کے الٹا ما ولا عمل کرتے ہیں۔ اسم کے رافع ہیں یا نصب، اسم کے رافع ہیں یا ناصب خبر کے ہیں صدا، اسم کے رافع ہیں یہ ناصب خبر کے ہیں صدا۔ اب مثال نے سمجھا رہے ہیں ما زید قائما، تو اس کے اندر ما یہ عامل ہے اور زید جو اس کا اسم ہے اس کو اس نے رفع دیا ہے، اور اگر اس ما کی جگہ انا یا انا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی ہوتا تو وہ اپنے اسم کو نصب دیتا۔ لا رجل ظریفا، اس کے اندر لا یہ عامل ہے۔ چوتھی قسم ہے لائے نفی جنس۔ لائے نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے وہ لا جو جنس کی نفی کر دے۔ اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ اب اس مثال کے اندر غور کیجیے، لا ہے یہ نفی جنس اور اس کا جو معمول ہے وہ ہے غلام رجل۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، قاعدے نے بتایا کہ اس کا جو اسم ہوتا ہے مضاف بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے۔ تو غلام مضاف ہے رجل کی طرف اور منصوب بھی ہے، اور اس کا جو خبر ہے وہ ظریفن، تو ظریفن یہ مرفوع ہے۔ اور اگر اس میں نکرہ مفرد ہو تو فتحہ پر مبنی ہوتا ہے، جیسے لا رجل فی الدار۔ تو لا یہ نفی جنس کے لیے ہے اور رجل یہ نکرہ ہے اور مفرد ہے، اس لیے یہ مبنی پر فتح ہے، لا رجل فی الدار۔ اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو تو دوسرے معرفے کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہ کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمرو، لا خالد ہا ہونا ولا سعید۔ تو یہ لا نفی جنس کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو اس کا اسم ہے وہ زیدون ہے۔ زیدون یہ معرفہ ہے، اور چونکہ اس کا اسم معرفہ ہے اسی لیے دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لایا گیا۔ چنانچہ ہم نے کہا لا زیدون عندی ولا عمرو، تو عمرو بھی یہ معرفہ ہے اور لا کے ساتھ ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے، اور یہاں پر لا کچھ عمل نہیں کر رہا ہے، اور یہ زیدون معرفہ ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اس کو اور سمجھا رہے ہیں کہ اب اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفے کے ساتھ شروع میں لائیں اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ ایک ہی قاعدے کو ہم نے دو انداز میں سمجھایا ہے۔ اور اگر دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں تو دونوں کو 5 طرح کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر دو معرفہ ہیں تو اس صورت میں لا کے بعد جو دونوں معرفہ آ رہے ہیں وہ دونوں مرفوع ہوں گے، لیکن اگر دو نکرہ ہیں اور دونوں یعنی لا کا ہم اعادہ کر رہے ہیں نکرہ کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم اس کو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، دونوں کو ہم نے فتح دیا،
دوسرا دونوں کا مرفع دے، لا رجل فی الدار ولا امراتن۔ اب اس کے اندر غور کیجیے گا، یہ لا کے بعد جو دونوں آ رہے ہیں اسم آ رہے ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہیں۔ جیسے رجولہ ہے اور امراتن ہے، تو رجل اور امراتن دونوں نکرہ ہیں، دو اعراب ہو گئے۔ تیسرا ہے لا رجل فی الدار ولا امراتن، چوتھا اعراب ہے لا رجل فی الدار ولا امراتن، اور آخری ہے لا رجل فی الدار ولا امراتہ۔ تو اس 5 طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں قسم ہے حروف ندا، جو منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں، اور یہ 5 ہیں: یا، آیا، حیا، آئی، حمزہ۔ جیسے یا عبداللہ، تو یا کی مثال ہو گئی، اے اور حمزہ نزدیک کے لیے، اور آیا و حیا دور کے لیے، اور یا عام ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا حرف ندا۔ چھٹی قسم ہے واو بمعنی ما، جیسے استوى الماء والخشبۃ۔ تو یہاں پر واو جو ہے یہ ما کے معنی میں، اور مفعول ما کی جو بحث آئی ہے وہاں پہ آپ نے پڑھا کہ اس کے بعد جو ہے یعنی منصوب ہوتا ہے، واو ما کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ 7ویں قسم ہے الا حرف استثناء، جیسے جاء القوم الا زیدن، تو یہاں الا بھی عامل ہے۔